الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کا ایک جز ہے وعدے کو پورا کرنا، وعدے کے خلاف نہ کرنا۔ اس لیے کہ وعدہ بھی ایک قسم کا قرض ہے جس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے کچھ دینے کا، اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو جس سے وعدہ کیا ہے حقیقت میں وہ ایک قرض ہے جسے اسے پورا کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی برے کام میں ساتھ دینے کا یا ایسے کام کرنے کا جس کا شریعت میں اس نے منع کر دیا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، وعدہ کر لیا ہو تو اس کو پورا نہ کرنا ایمانی صفات ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی، کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے۔ وبقیت لہ بقیۃ، میں نے کچھ قیمت تو ادا کر دی تھی لیکن کچھ قیمت باقی رہ گئی تھی۔ فوعدتہ ان آتیہ بہا فی مکانہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتا ہوں بقیہ قیمت ادا کرنے کے لیے۔ فنسیت، لیکن میں بھول گیا۔ انسان ہے، بھولتا ہے۔ فذکرت بعد ثلاثۃ، اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا میں نے تو آپ سے وعدہ کر لیا تھا، میں ابھی آ رہا ہوں قیمت دینے کے لیے، بھول گیا ہوں۔ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ، اور وہ آپ اسی مکان پر تھے۔ کہا میں جب آیا 3 دن کے بعد اور کہا میں بھول گیا تھا تو آپ نے صرف اتنا کہا، لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، تم نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ انا ہاہنا منذ 3 انتظرک، 3 دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اپنے وعدے کی ایسی پابندی کرتے تھے جبکہ ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، نبوت آپ کو نہیں ملی تھی۔ 3 دن تک آپ انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن یہ بات بھی واضح رہے ناظرین کرام کہ اس حد تک پابندی کرنا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، جیسا کہ ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اخلاق یہی تھے، اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ نبی رحمت بن کر دنیا کے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین نے آپ کی فطرت میں جو خلق عظیم، اچھا خلق ودیعت کر دیا تھا، پیدا کر دیا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا۔
آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، اس کو امام رزین نے روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وعد رجلا فلم یأتی احدہما الى وقت الصلاة وذهب الذی جاء لیصلی فلا اثم علیہ۔ ذرا غور سے اس حدیث کو سن لے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من وعد رجلا، اگر کسی آدمی نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم فلاں مقام پر ملاقات کریں گے، فلم یاتی احدہما الی وقت الصلاۃ، ان میں سے ایک آدمی وقت پر پہنچ گیا، نماز سے پہلے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہے، نماز سے پہلے کا وقت تھا، پہنچ گیا ہے، وذهب الذی جاء لیصلی، لیکن دوسرا آدمی نہیں آیا اور نماز کا وقت آ گیا اور یہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام، جب وعدے کے مطابق یہ آدمی اپنے مقام پر پہنچ گیا، کچھ دیر تک انتظار بھی کرتا رہا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اب اگر نماز کا وقت آ گیا تو نماز تو فرض ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا یا کسی اور ضرورت سے چلا جائے تو حقیقت میں وعدہ خلافی کا الزام اس پر نہیں آئے گا اور یہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، یہ وعدہ خلافی بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے ابو داؤد شریف کی اور ترمذی شریف کی، جس کی روایت کرنے والے یہی زید بن ارقم ہے۔ زید بن ارقم والی حدیث، ایک مقام پر ملنے کا وعدہ کیا، ایک آ گیا ایک نہیں آیا، تاخیر کی، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ یہی زید بن ارقم کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا وعد الرجل اخاہ، جب کوئی آدمی وہ اپنے بھائی سے وعدہ کر لے، وفی نیتہ ان یفی، اور اس کی نیت بھی ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، ولم یجی للمیعاد، لیکن وقت پر آیا نہیں ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی کسی آدمی نے کوئی وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، ملاقات کروں گا، زیارت کروں گا، اس کی نیت بالکل پکی اور سچی ہے، پورا کرنے کی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، گھر میں کوئی مہمان آ گئے یا اور کہیں چلے گئے کسی حاجت کے لیے، تو انشاءاللہ عند اللہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت میں فطور ہو، وعدہ تو کر لیتا ہوں لیکن مجھے جانا ہی نہیں ہے، تو حقیقت میں ایک قسم کا فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے گناہ گار ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات وضاحت سے پہنچ گئی ہے کہ اس سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی کسی سے ملنے کا وعدہ کرتا ہے، نیت بھی ملنے کی ہے، جانے کی ہے، زیارت کرنے کی ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکا، نیت برقرار ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ گار قرار نہیں دیا جائے گا۔
آئیے اسلامی صفات کا ایک اہم عنوان، ایک اہم جز ہے تواضع، خاکساری، فروتنی، اچھے اخلاق سے ملنا، تواضع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے غیر ایمانی صفات، غرور ہو، تکبر ہو، اپنے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو۔ تواضع ہے، فروتنی ہے، خاکساری ہے۔ اخلاقی زندگی میں حقیقت میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، ترغیب بھی دی گئی، اور حقیقت میں انسان بندہ ہے، اور بندے کا جو حسن و کمال ہے اس کے عمل کی بندگی میں ہے، تواضع اور خاکساری میں ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکبر ہو، غرور ہو، فخر ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہدایات دی ہیں، بندے مومن کو کیا ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک مقام پر کہا ہے کہ انسانوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے، زمین سے ہو، بدن میں ہو، گھر میں ہو، یا کسی طرح، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں۔ لوح محفوظ میں ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اور ہمارے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ لیکن اے میرے بندو، اگر تم کو کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی چیز کھو جاتی ہے، حاصل نہیں ہوتی، تو افسوس مت کرو، اس لیے کہ ہمارا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ ہمارے فیصلے پر راضی رہنا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اور اگر ہم نے تم کو دیا ہے تو اترانا نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور اکڑنے والا، اترانے والے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ حقیقت میں اسی کا نام تواضع، خاکساری ہے۔ ایمانی صفات، غرور اور تکبر ایک غیر ایمانی صفات ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن عیاض بن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ، کہتے کہ ان اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اوحا الی، اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ان تواضعوا، یہ کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، فروتنی، خاکساری اختیار کرو، یہاں تک کہ لا یبغی احد علی احد، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کسی پر، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی نہ ہو، اور کوئی ایک دوسرے پر تم پر فخر غرور سے کام نہ لے۔ اللہ رب العالمین نے عرش عظیم سے یہ فرمان اتارا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہم کو قرآن میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دو چیزیں دی گئیں، مجھے قرآن دیا گیا، اس کے مثل اور دیا گیا۔ ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے، وحی جلی قرآن حکیم ہے، جس کو جبریل امین لے کر آئے۔ وحی خفی، جس کو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتا تھا، وہ حدیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تھے آپ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا،
مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے بندو تواضع اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو، تمہارے اندر تکبر کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگو۔ آدمی ظلم کب کرتا ہے؟ جبکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت سختی سے منع کر دیا ہے ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور فخر کرنا، ایمانی صفات کے منافی ہے۔ ظلم زیادتی کو تو اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر یہ آیت آپ کو ملے گی، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ کہیں کہا گیا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے ہمارے پیغمبر، آپ کا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں تو انصاف ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم نہ ہو، ایک دوسرے پر فخر بھی نہ ہو۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، روایت ہے بیہقی شریف کی، جس کو شعب الایمان میں نقل کیا گیا ہے، لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اگلے درس میں یہ حدیث شعب الایمان کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔